تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اسی لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لیتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اور اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ اس خدا کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھوں سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ وہ کوئی بھی خواہش دل میں یوں ہی نہیں ڈالتا۔ جب خواہش کی تڑپ میں وہ تمہیں تہجد تک لایا ہے، وہ خواہش مکمل بھی وہی کرے گا۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کا انتظار میں تم جانماز پر آنسو بہاتے ہو۔ یہ صبر کی سیڑھیاں جو تمہیں ابھی چڑھنا مشکل لگ رہا ہے، یہ سیڑھیاں تم پار کر لو گے اور اپنے صبر کا اجر دیکھو گے کہ تم ان سیڑھیوں کی مشقت بھول جاؤ گے۔ ہر چیز ایک مقرر وقت کے لیے ہوتی ہے، تمہارے صبر کی آزمائش بھی ایک وقت تک کے لیے ہے، یہ جلد ختم ہوں گی، تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ وہ دن دور نہیں جب تمہارا انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تہجد میں ایک سکون ہے، گہرا سکون، ایک الگ سی پرسکون سی خاموش جہاں بندہ رب سے ملاقات کرتا ہے۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ جائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ انسان بے چینی سے اگلی تہجد کا انتظار کرتا ہے۔ تہجد میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ تہجد کے سجدے عرش پر بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ ہر رات اپنا بستر چھوڑ کر رب کے آگے سجدہ کرنا اس رب کو بہت پسند آتا ہے۔ ہماری کچھ دعائیں ویسے قبول نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ جو تم مانگ رہے ہو اس کی عطا کرنے کا اس رب کے پاس تمہاری چاہت سے بھی بہتر طریقہ ہے، وہ تمہیں وہی دے گا مگر اور بہترین کرے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو جو ملے گا اس کی برکتیں تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے۔ اس کی ذات پر یقین، اس کے ہر فیصلے پر یقین کامل ہے، تو یقین رکھو اس پر، وہ سب بہت اچھا کرے گا۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھ کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں۔ مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ نماز پڑھ کر جانماز پر بیٹھے بیٹھے کتنا ہی وقت بیت جاتا ہے، خالی نظروں سے آسمان کو تکتے کتنے ہی لمحے گزر جاتے ہیں۔ دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اسے اپنے پاس پا کر ہم کتنی ہی باتیں بول دیتے ہیں، آس پاس لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہیں۔ اپنی تنہائی رب کو دکھائیں، کتنے ہی آنسو پلکوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی وہ دینے میں دیر کرتا ہے اور کبھی مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ کاملیت کی مسافت طے کرنے پر وہ کتنے ہی خوابوں سے جھولی بھر دیتا ہے۔ کبھی ضبط کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں ہم، اور کبھی زیرہ ہو کر کسی بھی لمحے بکھر جاتے ہیں ہم۔ وہ تہجد بھی ادا کرنے لگتی ہے، پھر جو فرض نماز بھی مشکل سے ادا کر پاتی تھی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جنہیں دنیا کی نظروں سے دور کر کے اپنی نگاہوں میں رکھ لیتا ہے وہ رب۔ کہاں پہلے جیسے نادان رہتے ہیں،
وہ لوگ پھر کتنا بدل جاتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ تہجد میں چھپا ہے راز کن، نیند نہیں اترتی نگاہوں میں تو اشارہ سمجھ لیجئے۔ سکون نہ ملے کہیں بھی تو رات کے آخری پہر سر کو سجدے میں جھکا لیجئے۔ دنیا نہیں مانتی تو کیا ہوا، آپ اس کو منا لیجئے جس کی یہ دنیا ہے۔ سکون اس سے شروع ہوتا ہے، سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ تبھی تو دن کے اجالے مشقت اور الجھنوں کے سوا اور کچھ نہیں، اور وہ تاریکی جس ہے عرش والے سے گفتگو ہو تمام الجھنوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ پھر غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئے گی، جیسے یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میرے مستقل آغوش میں چھپ جاؤ، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔ جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کا انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور ذرا ذرا بہتے ہوئے آنسو کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا، کسی نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، کسی نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے، کسی نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا۔ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو، وہ آسمان کا نور ہے، وہ رات کے پچھلے پہر ساتواں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس سے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ امی کہتی ہیں کہ تہجد کو نماز کا حصہ بنا لو، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ سے محبت کے ایسے رشتے بنا دیتی ہے جو شاید سانسوں کی ٹوٹنے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے اور دل بہت کمزور، اس کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، اسی لیے اللہ کو زندگی بنا لو، دنیا اپنے آپ تمہاری ہو جائے گی۔ تمہاری کوشش ناکام ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں، مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے، تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین کرنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ تمہیں بنانے والا تمہاری ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہاری کہانی کا مصنف اللہ پاک ہے، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو کہ ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تم ان دعاؤں کا بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں تم بھلا چکے ہو۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، تو یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو دینے میں دیر کر رہا ہو، مگر دیکھنا وہ آپ کو آپ کی چاہت سے نواز دے گا۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں، دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی ہیں، دعائیں اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں، دعائیں تمہیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے، اسی لیے تب بھی دعا مانگو جب ملنے کا کوئی بھی ذریعہ نظر نہ آئے۔ جو نصیب میں نہیں، دعائیں ان لا حاصل چیزوں کے لیے بنائی گئی ہیں، کیونکہ دعائیں اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب سے بھی معتبر بنائی ہیں۔ دعائیں اللہ نے تمہیں کن سے نوازنے کے لیے بنائی ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تم بے ساختہ کہتے ہو، یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی۔ یہ دن تم ان دعاؤں پہ بھی یہی لفظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کے حصے بدلنے کے لیے۔
تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو حسن عطا فرماتا ہے جو تہجد پڑھتا ہے، وہ چاہے حبشہ کا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پر کشش پیدا کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ جو تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بڑھاپے کے آثار سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کو بڑھاپے کے آثار سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی عمر کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا تہجد پڑھنے والا جب مرے گا تو اللہ اس کو ایمان پر موت عطا فرمائے گا۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ تمہارے نصیب میں جتنے بھی معجزے ہیں سب اللہ نے تمہارے لیے سنبھالے ہوئے ہیں، انتظار کر لو تھوڑا سا کہ وہ آنے والے ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے کل کہانی مکمل ہوگی۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے لیے معجزے کرتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا یہ آج ہے کل کہانی مکمل ہوگی۔ وہ شخص کتنے بدقسمت ہوں گے جو ایسے انسان کو کھو دیں جس نے تہجد میں اٹھ اٹھ کر اپنی آنکھوں کو نم کر کے اللہ کے سامنے گر گر کر اس شخص کی محبت مانگی ہوگی۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کی شدت سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں دل سے آتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، اس دکھ کی دوا تہجد میں موجود ہے۔ مسکرا کر دن بھر لوگوں سے اپنا غم چھپاتی ہوں میں، اور پھر وقت تہجد خدا کو رو رو کر سارا دکھ سناتی ہوں میں۔ فجر سے پہلے تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ خود کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔